اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بعد اپنی رحمت سے ٹیسٹ دیتے ہیں تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر پھر اللہ کے نشانیوں میں لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دھوکے کی سزا جلد دینے والا ہے۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی دھوکہ تم دے رہے ہو اسے لکھتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے جو تمہیں سوکھی ہوئی زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق یعنی آئیڈیا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم خشیتیوں یعنی بوٹس میں سوار ہوتے ہو اور بوٹ لوگوں کو لے کر ریزنیبل ہوا کے جھونکے سے یہ بوٹ چلتی ہے اور اس سے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے تیز ہوا کا جھونکا یہ بوٹ کو سڈنلی ہوا کا جھونکا آ پکڑتا ہے اور ہر طرف سے ان سواروں کو جوش مارتے ہوئے ویوز لہریں گھیر لیتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گھر گئے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے سنسیئر یعنی اللہ کے دین کے لیے خود کو پیوریفائڈ کر لینے والے ہیں، بولتے اور اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں اس بلا سے نجات بخشے تو ہم ضرور تیرے تھینکفل رہیں گے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ انہیں وہ مشکل سے نکال لیتا ہے وہ فوراً ہی ملک میں پرانے حرکتوں میں آ جاتے ہیں اور ناحق بدمعاشی کرنے لگتے ہیں اور اللہ سے نافرمانی کرتے ہیں۔ لوگوں، بس تمہاری بدمعاشی اور بغاوت کا نقصان تمہارے ان جانوں پر ہوگا اور تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، فائنلی تمہیں ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں تمہارے اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایک پانی کی جیسی ہے جیسا ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین میں گرینری خوب آ گئی جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ زمین نے پوری رونق اللہ نے لے لیا اور خوب بیوٹیفیکیشنز ہو گئی زمین کی، اور اس کے باشندے نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو دفعتاً اسے رات اور دن میں ہمارا حکم اور عذاب آ پہنچا، ہم نے اسے جڑ سے کاٹا ہوا بنا دیا جیسا وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی کھول کر بیان کرتے ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلامتی کے گھر جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف بلا لیتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک ریوارڈ ہے، بلکہ اس پر اضافہ یعنی ایکسٹرا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی ان کے چہرے کالے ہوں گے اور نہ وہ ذلیل ہوں گے، اور یہی اہل جنت ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہوں نے برائی کما رکھی ہے تو برائی کا ایسا ایگزامپل ہوگا اور وہ ان پر ذلیل ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ یوں لگے گا ان کے چیر یعنی کالے ہو جائیں گے، ان کے فیس کالے ہو جائیں گے، اور یہی اہل جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن ہم ان سب کو یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لیں گے یعنی روز قیامت یعنی قیامت کے دن، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے بتاں جس کو تم شرک کرتے تھے اپنی جگہ ٹھہراتے جاؤ، پھر ہم ان کے درمیان ان کو لڑا دیں گے اور ان کی بنائی ہوئی شریک ان سے کہے گی کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، تو ہم تمہاری پوجا کی کوئی خبر نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اس دشکناک مقام پر ہر شخص ان کے اعمال کے حقیقت کو چیک کر لیں گے جو ان سے آگے بھیجا تھا آخرت کے لیے، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان ریئل اونر تھا یعنی اللہ، اور جو اللہ پر بہتان لگاتے ہیں یعنی جو جھوٹی بات اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہیں وہ چلے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے، یعنی کھانا کون دیتا ہے، یا تمہارا دیکھنا اور سننے کا مالک کون ہے، اور جاندار کو بے جان سے کون نکال لیتا ہے، اور مری ہوئی چیز کو زندہ کون کرتا ہے، اور یہ پوری کائنات کا سسٹم کون چلاتا ہے، سو وہ کہہ اٹھیں گے اللہ۔ تو آپ فرما دیجئے کہ پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہی عظمت والا، قدرت والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی تو ہے تمہارا سچا رب، بس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان سے معلوم کریے کہ کیا تمہاری بنائی ہوئی شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو زندگی کے معلوم ہو جانے کے بعد واپس لوٹ آئے؟ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی زندگی کو 0 سے 1 میں لاتا ہے، بگننگ کرتا ہے زندگی کی، پھر وہی اس کو چیک بھی کرے گا، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ان سے معلوم کریے کہ کیا تمہاری بنائی ہوئی بتوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف لے جا سکے؟ آپ فرما دیجئے اللہ ہی دین حق کی ہدایت فرماتا ہے، تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے کہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ جس کو خود ہی راستہ نہیں ملتا بلکہ اس کو راستہ دکھایا جائے، یعنی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے، جیسا کفار اپنے بتوں کو ان کے ضرورت کے حساب لے جاتے ہیں۔ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ صرف جو ان کے دماغ میں آتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، بے شک حق سے وہ تھوڑا بھی پرواہ نہیں کرتے، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر لکھ دیا ہے، اسے تو اللہ کی وحی جو بھیجی وہی ہے قرآن میں لکھی، لیکن یہ اس کتابوں کی کنفرمیشن کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی قرآن شریف ان کتابوں کی کنفرمیشن بھی کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، جس کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، اس کے ریئل ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کا رب کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ پھر تم اس کی صورت جیسی ایک اور صورت بنا لاؤ اللہ کے سوا، جسے تم بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ یہ اس کلمہ الہی کو جھٹلا رہے ہیں جس کی نالج بھی نہیں تھی اور معلوم بھی نہیں تھا، اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھلی بھی نہیں تھی، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، آپ دیکھیں ان ظالموں کا کیا حال ہوگا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہیں لائے گا، اور آپ کا رب لڑائی کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔